نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محدث صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور میرے ساتھ 2 اور آدمی مسجد نبوی میں اللہ تعالی کی یاد، ذکر اور دعا میں ہم مشغول تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم خاموش ہو گئے۔ فرمایا اپنا کام جاری رکھو۔ اس کے بعد میں اور جو دوسرا شخص تھا جو کہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتا تھا، ہم دونوں بلند آواز سے دعا کرنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر جملے پہ آمین آمین کہتے چلے گئے۔ دوسی نوجوان نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالی سے یوں عرض کی، اے اللہ، جو کچھ میرے ساتھی مجھ سے پہلے مانگ چکے وہ بھی مجھے عطا کر، اور اس کے علاوہ ایسا علم عطا کر جو کبھی فراموش نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجیے ہم کو بھی ایسا علم عطا ہو جو کبھی نہ بھولے۔ تو فرمایا وہ تو اس دوسی نوجوان کے حصے میں آ چکا، یعنی وہ بہت ہی عقل مند تھے۔ دعا میں سبقت کی، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آمین فرما رہے ہیں اور یہ بہترین وقت قبولیت کے لیے دعا کا، لہذا نہ کوئی دنیا کی تمنا، نہ کوئی زر و جواہر، نہ کوئی محل، نہ کوئی دنیا کی آسائش، علم، اور ایسا علم جو کبھی فراموش نہ ہو۔ اور آپ سب جانتے ہیں اس وقت صحابہ کرام کو یہی لگن ہوتی تھی کہ قرآن اور سنت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو جائے، کیونکہ انہوں نے العلم کے لیے دعا کی تھی، اور العلم میں سب سے پہلے قرآن اور سنت کا علم آتا ہے، اور اس کے بعد وہ دنیاوی علوم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو قرآن اور حدیث کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں اور سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا وہ علم جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، قرآن اور حدیث کے مخالف نہ ہو اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، تو وہ بھی پھر العلم کی 3rd کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ یہ دوسی نوجوان کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قبیلہ دوس جو کہ یمن میں تھا، اور اپنے اسی قبیلے سے نسبت کی وجہ سے یہ دوسی کہلائے، لیکن یہ اپنے نام کی بجائے اپنی کنیت ابو ہریرہ سے زیادہ مشہور ہوئے اور اسی سے پکارے گئے۔ ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلیوں کا باپ۔ یہ خود کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میرے والد فوت ہو گئے، یتیمی اور غربت میں والدہ کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ چند بکریاں تھیں جن کو چرانے لے جاتا۔ ایک دن مجھے راستے میں ایک بلی کا بچہ مل گیا، میں نے اس کو اٹھا لیا اور پالنا شروع کر دیا۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ سارا دن جب بکریاں چراتا تو ساتھ ساتھ اس بلی کے ساتھ کھیلتا تھا۔ جب شام ہوتی تھی تو بلی کو اٹھا کے درخت پہ رکھ دیتا تھا اور صبح پھر اس کے ساتھ کھیلنے لگتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک آستین کو کھلا بنوایا ہوا تھا اور کرتے کی دوسری آستین تنگ تھی، اور اس کھلی آستین میں بلی کے بچے بٹھائے رکھتے تھے، اور بلیوں سے اس قدر محبت کی وجہ سے ان کو ابو ہریرہ کا لقب ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اکثر اسی نام سے پکارتے تھے۔ بخاری کی بہت سی روایات ہیں جس میں ان کو ابو ہریرہ اور ابو ہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں
اسی طرح غربت اور تنگ دستی میں زندگی گزر رہی تھی۔ بڑے ہوئے تو ان کے قبیلے میں طفیل دوسی نامی مشہور شاعر تھے جو کہ اپنے قبیلے کے رئیس بھی تھے۔ وہ مکہ معظمہ آئے تو وہاں مکہ والوں نے کہا کہ دیکھو، خیال کرنا، یہاں ایک شخص ہے جس کا کلام شاعر جیسا ہے اور جادو کی طرح دلوں پہ اثر کر جاتا ہے، اس شخص کی بات نہ سننا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے ہیں میں نے کانوں میں روئی دے دی، ایسے نہ ہو کہ کہیں کوئی آواز ان کی میرے کان میں پڑ جائے اور میں متاثر ہو جاؤں۔ کہتے ہیں آخر ایک دن میں نے سوچا کہ میں خود اچھا بھلا عقل مند انسان ہوں، ایسی کیا بات ہے، سن کے تو دیکھوں کہ یہ کہتا کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کانوں سے روئی نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنا تو میرے دل پہ اثر ہو گیا، اور میں فوراً آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر تک گیا اور کہا کہ مجھے مزید بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتایا تو فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ جب واپس آئے تو ان کے قبیلے کے لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اس میں ان کے والد، والدہ، ان کی بیوی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ یہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے بہت دعا کی، بہت کوشش کی کہ میرے قبیلے کے لوگ اسلام لے آئیں، لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ کسی طرح نہ مانتے تھے۔ میں دوبارہ مکہ آیا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ میری بدبخت قوم میری بہت کوششوں کے باوجود بھی حق قبول کرنے کو تیار نہیں، آپ ان کے لیے بددعا کیجیے۔ وہ تو رحمت للعالمین تھے، انہوں نے بددعا کی بجائے دعا کی، فرمایا اللہم اہد دوسا، اے اللہ دوس کو ہدایت دے دے، قبیلہ دوس کو۔ اور ان کی دعا کا اثر تھا کہ 7 ہجری تک اس قبیلے کے 80 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندانی نام عبد الشمس تھا۔ چونکہ یہ نام اسلام کے نظریے کے خلاف ہے اور کوئی انسان سورج کا بندہ نہیں ہو سکتا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کیا۔ اور اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا اسلامی نام عبد الرحمن تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام عمیر تھا۔ تاہم چونکہ اپنے نام کی وجہ سے کم ہی مشہور ہوئے، لہذا ان کو ابو ہریرہ کے ہی نام سے تمام امت مسلمہ پہچانتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے لگ بھگ 7 ہجری میں ہم سب لوگ اپنے قبیلہ کے ساتھ 80 گھرانے تھے اور ان میں میری والدہ بھی تھیں۔ ہم سب مدینہ منورہ کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں راستہ بڑا طویل تھا، رات کا وقت تھا اور وہ رات لگتا تھا کہ بہت ہی لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں بہت خوشی خوشی چلتا جا رہا تھا اور یہ شعر پڑھتا جا رہا تھا، یا لیلۃ من طولھا وعنائھا علی انھا من دارۃ الکفر نجت۔ ہے پیاری گو کٹھن اور لمبی ہے میری رات، پر دلائی اس نے دارالکفر سے مجھ کو نجات۔ کہتے ہیں میں یہ شعر پڑھتا رہا اور شوق سے بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ بالآخر صبح قریب ہوئی اور مدینہ منورہ ہم پہنچ گئے۔ یہ سب بخاری کا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہیں راستے میں مجھ سے میرا ایک غلام تھا، وہ بھی بچھڑ گیا، لیکن مجھے تو بے حد خوشی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہم آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اتنے میں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ لو تمہارا غلام بھی آ گیا۔ اسی وقت کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، اور دنیاوی ہر چیز سے جان چھڑا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوئے کہ پھر دن ہو یا رات، سفر ہو یا حضر، محفل ہو کہ تنہائی، حج ہو یا غزوات، ہر موقع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ ہر وقت ساتھ رہنے کی وجہ سے اور حصول علم کے شوق میں جتنا انہوں نے احادیث کا علم حاصل کیا، اس کو یاد کیا اور بیان کیا، تو احادیث میں سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں. ان سے زیادہ اور کسی بھی مسلمان نے روایات نہیں کی. ان کی احادیث کی روایات کی تعداد 5374 ہیں. 5374. اور he ranks the highest amongst محدثین. یہ کہتے ہیں خود کہ میرے بھائی مہاجرین تجارت میں اور میرے انصار بھائی کھیتی باڑی میں مصروف رہتے، لیکن میں پیٹ پالنے کے لیے صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا. اسی لیے جب وہ لوگ اپنے کام کاج کے لیے چلے جاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہوتا. یہ بخاری کی روایت ہے. کہتے ہیں میں فقرائے صفہ کی جماعت کا ایک فرد تھا، اور جب یہ لوگ بھول جاتے تھے تو میں یاد کر لیتا. اصحاب صفہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مسجد نبی میں ایک چبوترا سا تھا جس میں 60-70 کے قریب لوگ مستقل طور پہ دن رات وہاں رہتے. اکثر لوگ تو دور دراز سے آئے ہوئے تھے، کچھ قریب کے بھی لوگ تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی صرف حصول علم کے لیے وقف کر دی تھی. یہ لوگ دن رات رہتے تھے اور بڑے عقل مند تھے. دنیا کی ہر پریشانی سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا تھا. کھانے کو ملتا یا نہ ملتا، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے الگ نہ ہوتے. کبھی کہیں سے اگر کچھ آ جاتا تو کھا لیتے، ورنہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کبھی کبھی میرے اوپر بھوک کا یہ عالم ہوتا کہ میں غش کھا کے گر پڑتا تھا. لوگ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا ہے، لیکن مجھے جنون نہیں ہوتا تھا، وہ تو بھوک کا عالم ہوتا تھا. اور میں منبر رسول اور حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تقریباً بے ہوش ہو کے گر جاتا. کہتے ہیں ایک دن اسی طرح میری بھوک سے یہ حالت تھی کہ میں بے ہوش ہو کے گرنے والا تھا کہ اتنے میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. میں نے انہیں روکا اور قرآن کی ایک آیت کے بارے میں پوچھنے لگا. ان لوگوں میں بہت زیادہ خودداری بھی ہوتی تھی، مانگتے نہیں تھے، اور کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ شاید وہ سمجھ جائیں گے کہ میں بھوکا ہوں، لیکن وہ میرا مقصد نہ سمجھے اور آیت کی تفسیر بتا کے آگے چلے گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. میں نے انہیں بھی روک کے اسی طرح پوچھا، وہ بھی نہ سمجھے اور تفسیر بتا کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ان کے بعد، کہتے ہیں میری حالت دیکھ کے ہی سمجھ گئے اور کہنے لگے ابو ہریرہ میرے ساتھ گھر چلو. کہتے ہیں گھر آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ عائشہ کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، فلاں نے کچھ دودھ آپ کے لیے تحفتاً بھیجا ہے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ منگایا اور مجھے کہا ابو ہریرہ سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ میں تو چاہتا تھا کہ میں اتنا بھوکا ہوں، میکسیمم دودھ میں پی جاؤں، اب اتنے سارے لوگ آئے تو بھلا مجھے کیا ملے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا سب کو بلا لائے. اب کہتے ہیں میرا مزید امتحان ہوا، جب سب لوگ آ گئے تو فرمایا ابو ہریرہ تم ہی سب کو باری باری پلاؤ. کہتے ہیں میں ہی سب کو پلاتا رہا. آخر میں دیکھا کہ دودھ ابھی بھی اس میں باقی ہے. یہ برکت تھی. پھر فرمایا ابو ہریرہ اب صرف تم اور میں رہ گئے ہیں، پہلے تم پی لو. کہتے ہیں میں نے پیا تو پھر فرمایا اور پیو. کہتے ہیں میں نے اور پیا، فرمایا اور بھی پیو. کہتے ہیں میں نے کہا بس اتنا زیادہ میں بھر چکا تھا، گنجائش نہیں تھی. اس کے بعد آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو خود نوش فرمایا. یہی ایک اعلیٰ ترین دائی کا کردار ہوتا ہے، یہ اپنے ساتھیوں پہ رحیم اور شفیق. اور آپ کو یاد رہے کہ اس زمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ حال تھا کہ کئی دن ان کے گھر بھی فاقہ ہوتا تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعد میں ان کے بھانجے نے پوچھا
کہ کیا آپ اس زمانے میں چراغ رات کو جلایا کرتی تھیں اماں جان؟ تو انہوں نے کہا بیٹے اس وقت ہمارے گھر میں یہ عالم ہوتا تھا کہ خدا کی قسم اگر ہمیں تیل میسر آ جاتا تو دیا جلانے کی بجائے ہم اس کو پی لیتے اور اپنی بھوک مٹاتے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب سیر ہو گئے، اور اسی طرح اکثر یہ ہوتا تھا کہ کبھی کوئی وقت فاقہ میں گزرتا اور کبھی کچھ نصیب ہو جاتا۔ ایک مرتبہ اسی طرح کہتے ہیں ہم فاقہ سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور لے کے آئے اور تمام اصحاب صفہ کو 2 کھجوریں عنایت فرما کے کہا یہ تمہارے دن بھر کا راشن ہے، سارے دن کے لیے کیا کھانا ہے؟ 2 کھجوریں۔ اور یہ کہتے ہیں میں نے 1 کھجور کھائی اور دوسرے اپنے دامن میں رکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم نے یہ دوسری کھجور کیوں رکھ لی؟ کہا میں نے اپنی والدہ کے لیے رکھ لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم یہ بھی کھاؤ، میں تمہیں تمہاری والدہ کے لیے کھجور دے دوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں اپنی ماں کے لیے کس قدر محبت تھی، اور شدید بھوک اور فاقے کے باوجود گوارا ہی نہ کیا کہ اتنا کم میں سے بھی خود کھا جائیں اور والدہ کے لیے کچھ نہ رکھیں، اور والدہ سے بے حد عزت محبت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ اب تک اسلام نہیں لائی تھیں اور مجھے سخت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن میں گھر گیا تو میری والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے لگی۔ روتے روتے واپس مسجد نبی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ میری والدہ اسلام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ کہتے ہیں پلٹ کے گھر گیا تو اندر سے ایسی آواز آئی کہ والدہ نہا رہی تھیں، پانی کی آواز تھی، اور نہانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ چلو میں اسلام قبول کرنا چاہتی۔ پھر روتے روتے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کیوں رو رہے ہو ابو ہریرہ؟ کہتے ہیں اب اس لیے رو رہا ہوں کہ میری والدہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ان کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا اور یوں یہ بے حد خوش ہوئے اور پورے دل اور یکسوئی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہنے لگے۔ اپنی والدہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ صبح صبح جاتے، والدہ کو سلام کرتے اور کہتے السلام علیکم اے میری ماں، اللہ آپ پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، جس طرح آپ نے میری بچپن میں شفقت اور محبت سے پرورش کی۔ آگے سے والدہ بھی کہتی تھی یا بنیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے بیٹے تم پر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی ہو، جس طرح تم نے میرے بڑھاپے میں میری عزت کی، اللہ تعالیٰ تم پہ اسی طرح اپنی رحمت کرے۔ یہ کہتے ہیں جب میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا، یہ حافظ ابن اسیر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب والدہ نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے کہا کہ اب آپ دعا کیجئے کہ امت کے لوگ مجھ سے اور میری والدہ سے بھی محبت کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو ہمیں چاہیے کہ ان سے محبت کریں۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے، آپ دیکھیں کہ جس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ جائے دل فوراً اس روایت کو قبول کر لیتا ہے۔ اور صرف ہم ہی نہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں حدیث بیان کی ہے تو لوگ فوراً اس کو قبول کر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام لوگوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ ہر کوئی حدیث نہ بیان کرتا پھرے، بلکہ آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث بیان کی تھی تو انہوں نے فوراً کہا تھا کہ اس پہ گواہ لے کے آؤ، اور بعد میں کہا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ تم سچ کہتے ہو، لیکن میں اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ان کو کہا کہ ابو ہریرہ تم جب چاہو جتنا تمہارا دل چاہے احادیث بیان کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ موسٹ اوتھینٹک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث ہیں، اور ہو ہی نہیں سکتا کبھی کوئی غلط بات یہ بیان کرتے، کیونکہ بخاری کی ہی روایت ہے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں احادیث یاد تو کرتا ہوں لیکن بعض باتیں بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں بات کر رہا ہوں تم اپنی چادر پھیلا دو اور اس کے بعد اس کو لپیٹ لو۔ یہ کہتے ہیں میں نے یوں ہی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ارشادات ختم کر چکے میں نے اس چادر کو اپنے گرد لپیٹا، اور اس کے بعد مجھے کبھی بھی آپ کی کوئی بات نہیں بھولی۔ اور صحیح بخاری میں کچھ اس طرح کے بھی الفاظ ہیں کہ آپ نے اس چادر میں اپنا ہاتھ بھی ڈالا تھا اور بعد میں انہوں نے اس کو لپیٹ لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام میرے پاس آتے تھے اور مجھ سے آ کے روایات پوچھتے تھے، چونکہ مجھے ہر وقت علم کا شوق ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کون خوش نصیب آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تمہاری حدیث پر حرص دیکھ کے مجھے پہلے سے ہی خیال تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے اور کوئی نہ پوچھے گا، اسی لیے ان کے دل میں احادیث کا بے پناہ ذخیرہ محفوظ ہو گیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھوک اور تکلیف اور فقر و فاقہ ہر چیز برداشت کی لیکن آپ سے جدائی نہ برداشت کی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے انہوں نے شادی بھی نہ کی، لہذا نہ بیوی تھی نہ بچے تھے، نہ ہی ان کو کسی قسم کے معاش کی فکر تھی، تو سارا کا سارا وقت حصول علم میں گزر گیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ کہا، ابو ہریرہ تم کیسے اتنی احادیث بیان کرتے رہتے ہو، حالانکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ انہوں نے اس زمانے کے سنگھار گنوائے اور کہا جب آپ فلاں فلاں میک اپ میں مصروف ہوتی تھی تو میں اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ کوئی ٹائم اپنا ضائع نہیں کیا کسی بھی چیز میں۔ اور خواتین کا تو حق ہے بناؤ سنگھار کرنا، یہ نہیں مطلب کہ بناؤ سنگھار نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے جتایا کہ آپ کا جو وہ وقت تھوڑا سا ان سے دوری میں کٹتا تھا میں اس وقت بھی پاس بیٹھا رہتا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ اصحاب صفا کا حال یہ تھا کہ ایک ہی چادر ہوتی تھی، یہ نہیں تھا کہ اوڑھنے کی الگ اور لپیٹنے کی الگ، اب بس ہم اسی کو اپنی گردن میں باندھ لیتے تھے، بس وہی اوڑھنا وہی بچھونا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہر غزوہ میں ساتھ ساتھ رہا۔ خیبر کے بعد غزوہ حنین اور فتح مکہ، غزوہ تبوک، ان تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاص مہم پہ ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کیا تو فرمایا، میں تمہیں خدا کی امانت میں دیتا ہوں جس کی امانت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس طرح آپ دیکھیں قدم قدم پہ دعائیں لیتے چلے جا رہے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جب جہاد کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ کیا تو یہ کہتے ہیں میں نے بھی ان کے خلاف اس جہاد میں باقاعدہ ساتھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو بحرین کا گورنر مقرر کیا گیا۔ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بھوک اور تکلیف کا حال آپ سن چکے، اب اسی اسلام کی بدولت ان کو دنیاوی بھی نعمتیں میسر آئیں۔ جن کی نگاہ آخرت پہ ہوتی ہے، مقصد بلند ہوتا ہے، منزل اعلیٰ ہوتی ہے، تو راستے میں آنے والی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ دیتا چلا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نگاہ دنیا پہ نہ ہو۔ لہذا ان کی نگاہ بلند ہے، صرف یہی شوق تھا کہ پورا پورا علم حاصل کر لوں، تو اللہ نے بتایا کہ وہ چاہے تو پھر دنیا میں بھی انعام دے دے، اور اگر نہ چاہے تو آخرت کا اجر تو ہے ہی۔ بحرین کے گورنر بنے اور انہوں نے
اپنے چند گھوڑے بھی پالے. گھوڑیوں کے بچے ہوئے، ان کو پالنے کے بعد ان کو کافی دولت ملی، اس کے ساتھ ساتھ تحائف بھی ملے، اور دولت کی کثرت کے باوجود انتہائی سادہ زندگی اینڈ تک بسر کرتے رہے. کافی رقم جمع ہو گئی. جب مدینہ منورہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے. سچے اور کھرے لوگ تھے، سارا حال بتا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو اصل رقم تھی آپ کی، جو آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی گھوڑوں کی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ باقی منافع بیت المال میں جمع کر دیں، کیونکہ جو تحائف آپ کو ملے تھے وہ آپ کو اس لیے ملے تھے کہ آپ گورنر تھے، ورنہ ذاتی طور پہ تو لوگ آپ کو نہ جانتے تھے، لہذا یہ بیت المال کا حصہ ہے. انہوں نے سب کچھ جمع کرا دیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دوبارہ جب بحرین کی عمارت پہ بھیجنا چاہا تو انہوں نے عہدہ قبول کرنے سے معذرت کر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم عمارت کو ناپسند کرتے ہو، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے جو تم سے بہتر تھے اس کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین یوسف علیہ السلام نبی ابن نبی تھے اور میں بیچارہ امیمہ کا بیٹا. میں 5 باتوں سے ڈرتا ہوں اور اسی وجہ سے منصب امارت پہ فائز ہونا پسند نہیں کرتا. ایک یہ کہ بغیر علم کے کچھ کہوں، دوسری یہ کہ حجت شرعی کے بغیر کوئی فیصلہ کروں، تیسری یہ کہ مارا جاؤں، چوتھی یہ کہ میری بے عزتی کی جائے، پانچویں یہ کہ میرا مال چھینا جائے. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے، لیکن انہوں نے پھر دوبارہ عمارت قبول نہ کی اور مدینہ منورہ میں حدیث کا علم بیان کرتے رہے. تاہم جنگ یرموک میں آپ سب جانتے ہیں صحابہ کرام ہمیشہ جہاد میں ذوق و شوق سے جاتے. یہ نہیں تھا کہ جو علم کی دنیا کے لیے مخصوص ہوا وہ باقی ثواب اور اجر سے محروم رہ جائے. جہاد ان کو معلوم تھا اس کا اجر، اور وہ لوگ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے. جنگ یرموک میں جب یہ گئے، آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ رومیوں کا غلبہ مسلمانوں پہ آنے لگا. انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے جھنڈے کو زور سے ہلایا اور بلند آواز سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم میں سے کوئی ہمیشہ زندہ نہ رہے گا، نہ اس وقت تک اپنے کو نافرمانی اور خواری سے بچا سکے گا جب تک کہ وہ پوری استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ نہ کرے گا. کان کھول کر سن لو، بھاگنے والے کے لیے ذلت اور مرنے والے کے لیے دائمی زندگی ہے. بہادرو، حوران بہشت تمہاری منتظر ہیں، ان سے ملنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اللہ کا تقرب اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. اللہ کے نزدیک نیکی کی اس سے زیادہ پسندیدہ جگہ کوئی نہیں جہاں تم اس وقت کھڑے ہو. یہ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے قبیلے کے بہادر سب جمع ہو گئے اور انہوں نے زور سے مل کر جوابی حملہ کیا اور اپنی طرف کے رومیوں کی صفوں کو تتر بتر کر دیا. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ان کو 1-2 مرتبہ مدینہ کا گورنر بھی مقرر کیا گیا. جب ان کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا تو یہ آتے اور سواری کیا تھی؟ گدھے پہ عام قسم کا موٹے نمدے کا پالان، اور گدھے کے ساتھ وہ رسی جسے ہم باغیں کہتے ہیں، کھجور کی چھال کی بٹی ہوتی تھی. اور خود ہنستے ہوئے لوگوں کو کہتے کہ لوگوں راستہ چھوڑ دو، امیر کی سواری آ رہی ہے. ایک مرتبہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں مدینہ کے گورنر، لکڑیوں کا گٹھا، اور لوگوں کو کہتے ہیں راستہ چھوڑ دو، امیر کے لیے ذرا راستہ کھلا کرو کیونکہ اس کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا ہے. عاجزی اور سادگی آخری وقت تک. اپنے آخری وقت میں روتے تھے اور قدم قدم پہ اپنا پاسٹ اپنے آپ کو خود یاد کراتے تھے کہ کہیں کسی قسم کے دنیاوی تکبر کا احساس نہ مجھے ہو جائے.
ایک دن ریشمی رومال سے ناک صاف کر کے کہنے لگے واہ ابو ہریرہ کیا خوب، ایک وقت تھا جب تم بھوک سے غش کھا کے گرتے اور لوگ تمہاری گردن پہ پاؤں رکھ کے کہتے ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا ہے، اور آج ایک وقت ہے کہ تم اپنی ناک پہ ریشمی رومال لگاتے ہو۔ ان کے ابتدائی دنوں میں جب ان کے ہاں بہت غربت تھی تو انہوں نے ایک خاتون کے پاس صرف روٹی کے اوپر نوکری کر لی تھی، بصرہ بنت غزوان اس کا نام تھا۔ کہتے ہیں میرا کام کیا تھا کہ ان کے لیے سواری کے لیے اونٹوں کو تیار کروں، جب وہ اونٹ پہ سوار ہو جاتے تو میں حدی خوانی کرتا کرتا اونٹوں کے ساتھ چلتا تھا۔ حدی کچھ اشعار ہوتے تھے جو عرب میں پڑھے جاتے تھے جن سے اونٹوں کی رفتار تیز ہو جاتی تھی، اور وہ رکتی تھی تو ان کو سواری سے اتارتا تھا۔ پھر ابو ہریرہ تم پہ آج یہ وقت آ گیا کہ تم نے اسی خاتون سے نکاح کر لیا۔ یہ سب اسلام کی مہربانیاں اور کرامت ہے کہ جس خاتون کے ہاں ملازمت کرتے تھے بعد میں اسی خاتون کے ساتھ شادی کر لی۔ ایک دن ایک مسلمان کہتے ہیں میں ان کے ساتھ تھا، رات کے وقت زور زور سے رونے کی آوازیں آئیں، تو میں پریشان ہو گیا، جا کے دیکھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ میں گرے ہوئے ہیں اور روتے جا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کہتے میں کہا کیا ہوا ابو ہریرہ؟ کہنے لگے کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ جس خاتون کے ہاں میں ملازم تھا وہی میرے عقد میں آ گئی، یہ شکر کا مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو یاد کراتے رہتے تھے، کہیں کسی موقع پہ بھول نہ جاؤں، کہیں قدم بہک نہ جائیں۔ ایک مرتبہ مروان بن حکم نے جب وہ مدینہ کا والی بنا تو ان کو آزمانے کے لیے 100 دینار یا درہم بھیجے، کیونکہ یہ اپنے پاس پیسہ جمع نہ کرتے تھے، جو پیسہ آتا آگے فوراً صدقہ کر دیتے۔ جب پیسوں کی تھیلی ملی انہوں نے اسی دن وہ ساری خیرات کر دی۔ اگلے دن قاصد کو بھیجا کہ غلطی ہو گئی، وہ رقم آپ کی نہیں تھی، غلطی سے آپ کو بھیج دی تھی، مہربانی کر کے واپس بھیج دیں۔ انہوں نے کہا وہ تو میں کسی کو دے بیٹھا، اب اگر میرے پاس کبھی اتنی رقم جمع ہوئی تو آپ کو لوٹا دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ تو صرف آپ کا امتحان تھا تو وہ آپ ہی کے لیے صرف ایک ٹیسٹ تھا کہ واقعی یہ کتنی دیر رقم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ماں کی بے پناہ قدر کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں کے درجات سن رکھے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی حدیث بیان فرمائیے۔ انہوں نے کہا ایک آدمی آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا تھا کہ مجھے بتائیے میرے احسان کے رویے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ آخر چوتھی مرتبہ جب کہا اس کے بعد تو فرمایا تیرا باپ۔ تو کہتے تھے جب میں نے یہ حدیث سنی اور ماں کا درجہ باپ سے 3 مرتبہ زیادہ پایا تو ماں کی قدر اور عزت اور میرے دل میں بڑھ گئی۔ صدقہ و خیرات، سادہ زندگی، عبادت کا شوق، سنت کی اتباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عاجزی اور جرت اور بہادری، جو سچی بات ہوتی وہ کھری کھری بتا دیتے۔ بازاروں میں پھرتے اور لوگوں کو زور زور سے بلند آواز میں کہتے لوگو خبردار رہو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا جس نے میرے اوپر جھوٹی بات باندھی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لوگوں کو ڈراتے رہتے تاکہ کوئی جھوٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے آل سے بھی بے پناہ محبت کرتے۔ اسی وجہ سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی محبت کرتے۔ ایک دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور کہنے لگے
اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیے، میں وہیں پہ بوسہ دوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں 30 برس کے قریب تھا جب میں مدینہ منورہ آیا۔ 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہا، اسی لیے کہتے تھے خدا کی قسم جن لوگوں کو مجھ سے پہلے آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا وہ بھی بارگاہ رسالت میں میری حاضر باشی کا اعتراف کرتے تھے اور مجھ سے حدیثیں پوچھتے تھے، اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ان سے بہت پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، لیکن جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اور جس طرح عقل مندی سے دعا کروائی کہ مجھے کوئی بات نہ بھولے، تو جو ذخیرہ ان کے اندر جمع ہوا وہ پھر کسی کے اندر نہ ہو سکا۔ بخاری کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ صرف عبداللہ بن عمر احادیث جانتے ہیں، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا، لیکن ان کو علم نہیں تھا کہ بعد میں جب کمپائلیشن ہوئی تو ان کی روایات کہیں کم اور ان کی ان سے بہت زیادہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی حق پسندی تھی کہ جب دیکھتے تھے کہ وہ لکھ رہے ہیں تو فوراً کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ وہ جانتے ہیں کیونکہ وہ لکھتے ہیں۔ لیکن یہ تو بہت بعد میں پتا چلا کہ وہ کہیں زیادہ تھے، ان سے زیادہ تو کسی کی روایات ہیں ہی نہیں، اور ان کی روایات امام بخاری کہتے ہیں موسٹ اوتھینٹک، موسٹ اوتھینٹک۔ جس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ جاتا ہے اور کتاب بھی صحیحین میں سے ہو تو پھر وہ موسٹ اوتھینٹک سمجھی جاتی ہے۔ ان سے بے پناہ لوگوں نے علم حاصل کیا، اور کہا جاتا ہے 800 سے بھی زائد ان کے شاگرد تھے، لہذا کئی ہزار روایات ان سے منسوب ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 800 سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ابو ہریرہ ہم سب سے زیادہ حدیث جانتے تھے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ خود صحابی ہیں اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں، براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ ہم نہ سن سکے۔ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جو حدیث میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنی وہ آپ کے بجائے ابو ہریرہ سے روایت کرو، اور یہی طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے اوتھینٹک راوی سے احادیث بیان کی جائیں۔ ایک مرتبہ مروان نے، جو کہ مدینہ کا والی تھا، ایسے ناراض ہو کے کہا کہ لوگ کہتے ہیں آپ بہت زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، حالانکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے مدینہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب مدینہ آیا میری عمر 30 برس تھی، میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا، یعنی 7 ہجری سے لے کے 11 ہجری تک 4 سال کا عرصہ۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے صحابی مجھ سے پوچھتے ہیں۔ لہذا مستدرک میں بیان ہے، امام حاکم نے بیان کیا ہے کہ مروان نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینا چاہا۔ اس نے ایک کاتب کو پردے کے پیچھے چھپا دیا اور ان کو بلا کے کہا کہ مجھ سے احادیث روایت کریں۔ یہ احادیث روایت کرتے جاتے اور وہ کاتب چھپا ہوا لکھتا رہتا اور ان کو کچھ علم نہیں تھا۔ پورا 1 سال گزرنے کے بعد دوبارہ مروان نے ان کو بلوایا اور کہا مجھ سے روایات بیان کیجیے۔ انہوں نے اسی ترتیب سے لفظ ب لفظ وہ تمام احادیث بیان کی جو 1 سال پہلے انہوں نے بیان کی تھی۔
اور جب کاتب نے چیک کیا تو کسی قسم کے الفاظ میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی، حتیٰ کہ لفظ بھی آگے کے پیچھے نہیں تھے۔ اس پہ ان کے علم کا مروان بھی قائل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج میں بڑا مزاح اور ہیومر بھی تھا، جہاں سے گزرتے لوگوں کو ہنساتے چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتا ہوں دل کرتا ہے بس آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی چلا جاؤں، اور مجھے اس سے زیادہ اور کوئی کام پسند نہیں ہوتا کہ صرف آپ کا دیدار اور مشاہدہ کرتا رہوں۔ ایک دن کہنے لگے آپ کے چہرے کے سامنے تو سورج بھی ہیج ہے۔ تمام صحابہ کرام مسکرا اٹھتے تھے، اور یہ اتنے بے باکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے کہ باقی لوگ کہتے تھے کہ ہم جرأت بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن انداز میں شائستگی ہوتی تھی، مذاق میں بھی بے ادبی نہیں ہوتی تھی۔ عبادت سے یہ عالم تھا محبت کا کہ اپنی ساری رات 3 حصوں میں تقسیم کی ہوئی تھی۔ کچھ رات خود عبادت کرتے، نیند آنے لگتی تو بیوی کو اٹھا دیتے کہ کوئی نہ کوئی میرے گھر میں عبادت کرتا رہے۔ بیوی جب عبادت کر کے تھکتی تو ان کا غلام تھا ان کو اٹھا دیتے، اور اسی طرح عبادت کا سلسلہ جاری رہتا۔ اور ایک بیٹی بھی تھی، بیٹی کو بھی اٹھاتے۔ ایک دن ان کی بیٹی نے کہا میری سہیلیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں اور کہتی ہیں تمہارا باپ تمہیں زیور نہیں بنا کے دیتا۔ کہنے کہ بیٹی اپنی سہیلیوں سے کہہ دینا کہ میرا باپ آگ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زیور بنانا یا پہننا ناپسندیدہ ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ زیور بنا کے زکوٰۃ نہ دے سکیں یا کوئی غفلت اور بھول ہو جائے، لہذا اپنے آپ کو ہمیشہ یہ لوگ منیمم پہ رکھتے تھے۔ اور اتنی دولت کی کثرت کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آخری وقت تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہی سادگی رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ اور یہ نہیں ہے کہ مال و دولت میں کمی تھی، مال و دولت بے پناہ ملا، مال غنیمت بھی ملتا، بیت المال سے وظائف بھی ملتے، لیکن سب کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے چلے جاتے۔ جب اپنی ریکوائرمنٹس کو انسان لمٹ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کے راستے کے لیے بھی بہت کچھ بچ جاتا ہے، لیکن جب اپنی ہی ضروریات کو بیونڈ لمٹس انسان سٹریچ کر لیتا ہے تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ وہ لوگ بہت عقل مند تھے، آخرت کی کامیابی پہ نظر رکھتے تھے، اسی لیے ان کے فکر ہمیشہ آخرت کے لیے ہوتی تھی۔ ان سے بے پناہ روایات ہیں، لیکن چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ان سے جو روایات ہیں ان میں سے ایک تو مسلم کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں، تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جب تو صدقہ و خیرات کرے اس حال میں کہ تو تندرست ہو، تجھے خود بھی مال کی ضرورت ہو، ایسے صدقے کا تو بہت ثواب ہے، لیکن ایسی حالت میں کہ تو مرنے لگے اور پھر تو کہے کہ میرے مرنے پر اتنا فلاں اور فلاں کو دے دینا، تو ایسے صدقے کا وہ ثواب نہیں، کیونکہ اب اگر تو نہ بھی دے گا تب بھی مرنے کے بعد تیرا مال تو وارثوں کو لینا ہی ہے، تیرے پاس سے تو بہرحال اب اس مال کو چلے جانا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے۔ ایک اور روایت ہے مسلم کی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس کی خیانت کرے، نہ اس کے آگے جھوٹ بولے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، اور ہر مسلمان کا خون، عزت اور مال دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ لوگوں، تقویٰ تو دل کا کام ہے، یاد رکھو کہ انسان کے لیے یہی بڑی بدی ہے کہ وہ دوسرے بھائی سے
حقارت سے پیش آئے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پناہ مانگو مصیبتوں، بدبختیوں، بری قسمت اور دشمنوں کو ہنسی کا موقع ملنے سے۔ وہ دعا بھی ہے نا مسنون، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ مسلم کی روایت ہے، دو باتیں لوگوں میں جاہلیت کی باتوں میں سے ایک ہیں، ایک کسی کو حسب نسب پہ تان دینا اور دوسرا مردے پہ نوحہ کرنا۔ بخاری کی روایت ہے، جھوٹی قسم سے مال تو فروخت ہو جاتا ہے مگر تاجر کی کمائی میں برکت نہیں رہتی۔ مسلم کی ایک اور روایت ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 قسم کے کاموں کے، ایک وہ صدقہ جس کا فیض جاری ہو یعنی صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے دوسرے نفع پائیں، اور تیسرے نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے۔ یہ چند احادیث میں نے بیان کی ہیں اور ہیں تو بے پناہ۔ جب یہ بیمار ہو گئے، 58 یا 59 ہجری کا واقعہ ہے، اور اب کوئی امید نہ رہی کہ یہ باقی رہیں گے، تو ان کے پاس ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے، ان کی صحت کے لیے دعا کی، کہنے لگے اب مجھے دنیا میں نہیں لوٹنا، اے ابو سلمہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ زمانہ دور نہیں جب لوگ موت کو سرخ سونے کے ذخیرے سے زیادہ محبوب سمجھیں گے۔ تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ جب آدمی کسی مسلمان کی قبر پر گزرے گا تو تمنا کرے گا، اے کاش بجائے اس کے میں اس قبر میں دفن ہوتا۔ ایک دن مرض الموت میں رونے لگے، لوگوں نے سبب پوچھا کہ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے میں اس دنیا کی دل فریبیوں کے چھوٹ جانے پہ نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ سفر طویل اور زاد راہ کم ہے، میں اس وقت جنت اور دوزخ کے نشیب و فراز میں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کس راستے پہ جانا ہے۔ پھر کہا، اے اللہ میں تیری ملاقات چاہتا ہوں، تو بھی میری ملاقات پسند کر لے۔ اس کے بعد آخری وقت آیا تو وصیت کی، میری قبر پہ خیمے نہ لگانا، جنازے کے آگے آگ لے کے نہ چلنا، جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب مومن کو چارپائی پہ رکھا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اور جب کافر یا فاجر کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ یہ مرتے وقت کی وصیتیں ہیں۔ اس وقت بھی یہی شوق ہے کہ لوگ سنت کی پیروی کریں، ہمارے مرنے کے بعد کوئی خلاف سنت کام نہ ہو جائے۔ جو لوگ زندگی میں سنتوں اور حدیثوں سے محبت رکھتے ہیں انہی کو مرتے وقت بھی یہی خیال ہوتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور دیدار کا شوق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔